إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی کی طرف توبہ کرو سچی توبہ. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. امید ہے تمہاری توبہ کی وجہ سے تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری غلطیوں کو مٹا دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہے. اور اس دن کی رسوائی سے اللہ رب العالمین تمہیں بچائے گا.
اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اس دن ان کا نور ان کے آگے ہوگا، دوڑ رہا ہوگا اور وہ اپنے پروردگار سے التجائیں کر رہے ہوں گے، اے پروردگار آج ہمارے نور کو ہمارے لیے پورا کر دے، بے شک تو ہر ایک چیز پہ قادر ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اے مومنو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم کا ہر بیٹا گناہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن ان خطا کاروں میں سب سے اچھا وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ دوسری حدیث میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار رات کے وقت اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ دن کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا اللہ کی طرف پلٹ آئے، توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معافی کا اعلان اس وقت تک جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو آئے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، پاکیزہ کلمات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی مقدس بابرکت ذات کے لیے ہے۔ اس مال کے دو جہاں کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الاتقیاء خیر الورا احمد مجتبی آمنہ کے لال پیکر حسن جمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس امت کی رہنمائی کے لیے قرآن حکیم جیسا عظیم نسخہ عطا فرما کر مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر یہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں۔ رمضان المبارک جو اپنے اختتام کو روا دوا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے الوداع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے اندر ہمارے لیے نیکیوں کے بے شمار مواقع رکھے تھے۔ سب سے بڑی نیکی روزہ ہے، پھر راتوں کو قیام اللیل ہے، صدقہ خیرات ہے، شہری افطاری ہے، اور پھر خاص طور پر اس آخری عشرے کے اندر تو اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ کی بخشش جوش پہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آخری عشرے میں ایک رات رکھ دی، اور وہ رات جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس رات کی خیر و بھلائی سے محروم ہو گیا حقیقی طور پر وہ محروم ہے۔ تو آج یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ ہم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، نیکیاں کی، روزے رکھے، قرآن مجید پڑھا، سنا، سنایا، پھر بھی انسان ہے اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے لیکن کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، گناہ کرتا ہے، غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ ابھی بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے موقع رکھا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، توبہ کر لیں کہ جو کچھ پیچھے ہو گیا ہے سو ہو گیا، اور آئندہ کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ اسی توبہ کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، توبوا الی اللہ، یہ امر کا صیغہ ہے۔ اے مومنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹو، رجوع کرو، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ اس توبہ کرنے سے تم کامیاب ہوگی، دنیا کی زندگی کی بھی کامیابی ملے گی، آخرت کی کامیابی بھی ملے گی۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے کا حکم دیا اور توبہ کے فوائد بھی بیان کیے ہیں۔ 4 فوائد اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر توبہ کے بیان فرمائے۔
عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، پہلا فائدہ یہ ہے تم توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہیں، جتنے بھی گناہ ہوں۔ حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے پاس یہ زمین و آسمان کا خلا، یہ گناہوں کا فرقے آ جائے لیکن میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوا ہو، میں یہ سارے گناہ تیرے معاف کر دوں، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر تو زمین و خلا آسمان کا یہ خلا نیکیوں سے بھر کے آئے لیکن تو نے میرے ساتھ شرک کیا تو یہ تیری نیکیاں کسی کام نہیں ہیں۔ انسان کے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں اللہ رب العالمین کی رحمت اس پر غالب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے پہ حاوی ہے، میری رحمت میرے غصے پہ سبقت لے گئی ہے۔ ہمارے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اخلاص ہو، ہم اپنے ساتھ مخلص ہوں، توبہ میں مخلص ہوں۔ تو جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا وہ اس طرح ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرماتا ہے، اور وہ جنت کے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، جنت کا داخلہ بھی نصیب فرماتا ہے، اور قیامت والے دن کی رسوائی سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے۔ کہ وہ قیامت کا دن جب اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے اور ایک ایک چیز کا اللہ رب العالمین نے سوال کرنا ہے، اور یاد رکھیے وہاں پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اکیلے اکیلے پیش ہونا ہے، ہر کسی نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ آج دنیا میں تو ہم بہانہ بنا لیتے ہیں نا، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ہر بندے نے اکیلا اکیلا پیش ہونا ہے اور اپنا حساب دینا ہے۔ تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے گا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو اپنے پاس بلائے گا، اپنے قریب کر کے، جس طرح ازراہ شفقت بڑے چھوٹوں پر اپنے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتے ہیں، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے پوچھے گا، ہاں میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا ہے؟ جی اللہ کیا ہے۔ فلاں گناہ کیا ہے۔ یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا اور کانپ رہا ہوگا، ڈر رہا ہوگا کہ یہ تو اللہ رب العالمین ابھی چھوٹے چھوٹے گناہ جو میں نے بے خیالی میں کیے، جن کو کبھی میں نے اہمیت ہی نہیں دی تھی، جن کو گناہ سمجھا ہی نہیں تھا، یہ تو وہ ہیں، ابھی تو میرے بڑے بڑے پاپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے تو نے توبہ کی تھی، تیرے یہ گناہ بھی میں نے معاف کر دیے ہیں، اور دنیا میں بھی میں نے تیری پردہ پوشی کی ہے، تیرے گناہوں کا کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، اور آج بھی میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو سچے دل سے توبہ کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین میدان محشر کے اندر لوگوں کے سامنے رسوائی سے اس کو بچائے گا۔ آج دنیا کے اندر ہم اگر کسی بات پر کسی مجلس میں دو چار آدمیوں کے سامنے ہماری معمولی سی انسلٹ ہو جائے، کسی بات پر ہماری بےزتی ہو جائے، ہم کتنا زیادہ اس کو اپنے لیے ذلت سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس قیامت کے دن کا بھی کبھی فکر کریں کہ اس دن کل کائنات اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑی ہوگی، تو اللہ رب العالمین نے اگر اس دن ہمیں سب کے سامنے ننگا کر دیا کہ تو نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، تو اس دن کتنی زیادہ رسوائی ہوگی۔
تو آج سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ رب العالمین اس دن کی رسوائی سے بچا لے گا، اور پھر اس دن اللہ رب العالمین نور عنایت فرمائے گا، ایمان والوں کو نور نصیب کرے گا، جو نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہو۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کے فوائد بیان کیے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ آج ہمارا کسی کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے کوئی معاملہ ہو، وہ ہم سے معذرت بھی کرے تو لیکن ہمارے دل کے اندر خلش رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین پہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو تانا بھی نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ توبہ کرتا ہے، پھر توبہ کو توڑ دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر دوبارہ توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر مرتبہ سچے دل سے توبہ کرنے پر معاف کرتا ہے، ایک مرتبہ بھی تانا نہیں دیتا۔ پہلے تم نے توبہ کی تھی، پھر گناہ کیا ہے، اب پھر آ گیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان کریمی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو معاف کر کے توبہ سے، اپنے بندوں کی توبہ سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی سواری پر ہو اور اسی سواری پر اس کا نان و نفع ہے، کھانے کا سامان ہے، اور وہ بیابان جنگل میں ہے، وہاں پر وہ رکتا ہے، آرام کرنے کے لیے ٹھہرتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اس کی وہ سواری اس سے گم ہو جاتی ہے، بھاگ جاتی ہے، چلی جاتی ہے، اس کا کھانا پینا بھی اس سواری پر ہے، اس اونٹ پر ہے، اور اس صحرا سے، جنگل سے، بیابان علاقے سے نکلنے کا اس کے پاس اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ یہ اب موت کے انتظار میں وہاں درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے کہ اب یہاں سے کوئی اور ہیلا نہیں ہے، کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اس کی اچانک آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہ سواری جس پر اس کا کھانا پینا تھا، جو اس کا ذریعہ تھا، وہ اس کے سامنے کھڑی ہے۔ یہ بندہ اپنی اس سواری کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کے مارے یہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا رب، اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب۔ اس کو خوشی میں یاد نہیں کہ کہنا کیا ہے، اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، خوشی میں آ کر یہ کہہ رہا ہے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، اللہ تو میرا بندہ ہے، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی میں آ کر یہ کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے۔ فرمایا کہ جتنا یہ بندہ خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن توبہ کی بھی کچھ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے کہ اخلاص ہو، نیت خالص ہو، اور احساس ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور یہی سب سے اہم ترین چیز ہے۔ انسان توبہ کی طرف اسی وقت آتا ہے جب اس کے دل کے اندر احساس اجاگر ہوتا ہے، جب اس کو اپنے کیے پر، اپنے گناہوں پر ندامت ہوتی ہے، وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے۔ آج اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج ہمارے دلوں کے اندر گناہ کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے اور ماحول معاشرہ ایسا بنایا جا رہا ہے کہ دین سے دوری، الحاد کا طوفان ہے، بس دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی ساری آرائشیں، آرام اور 4 دن کا یہ کھیل تماشا، اسی کو اتنا مزین کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ دل کے اندر جو احساس ہے وہ احساس ختم ہوتا جا رہا ہے، مرتا جا رہا ہے۔ جب اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز ہی نہ رہے، کوئی بندہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو اس سے توبہ کیسے کرے گا؟ یہ دل کے اندر احساس پیدا ہوا نا، معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اپنے گناہ کا اعتراف کیا، طہرنی یا رسول اللہ کا رسول مجھے گناہ سے پاک کیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کسی نے دیکھا نہیں تھا، کسی نے پکڑا نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، آخرت کی فکر تھی۔
پتا تھا کہ اگر میں نے آج سزا لے لی تو آخرت کی سزا سے بچ جاؤں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اصرار کیا، ابھی کا جنون، کیا تجھے دیوانگی تو نہیں ہے، پاگل پن تو نہیں ہے؟ آپ نے اعراض کر لیا، اس طرف کو منہ پھیر لیا، اس طرف سے وہ آ گیا۔ جب 4 بار اس نے اقرار کیا تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو جاؤ رجم کر دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو رجم کیا، اور رجم کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ ماعز کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو۔ ایک صحابی نے کچھ ان کے بارے میں کچھ بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ماعز نے اتنی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو اس مدینے کے ایک گروہ پر تقسیم کر دیا جائے تو اس مدینے کے ان گناہ گاروں پر اس کی توبہ جو ہے وہ سب پر حاوی ہو جائے گی، اتنے سچے دل سے توبہ کی۔ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے اشارتاً ذکر کیا ہے کہ آخر وہ کون سی چیز تھی جو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھینچ کر لائی ہے۔ پتا تھا کہ جان جانی ہے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے، اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ یہ وہ احساس تھا جو آخرت کی فکر کا تھا، جو گناہ کا احساس تھا۔ آج ہمیں بھی اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، ہم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، رب کے حضور ہم نے اپنی زندگی کا جواب دینا ہے، یہ احساس اگر آج ہمارے اندر آ جائے تو یقین جانیے پھر ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں گے، پھر ہم دین کے مطابق چلیں گے۔ آج یہ دنیا کی نفسا نفسی اور دنیا کی مارا ماری، اس کی طرف جو ہم اتنے زیادہ متوجہ ہیں اور اتنے زیادہ اس میں مگن ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں اس قدر مگن ہو کے اپنا مقصد حیات ہی بھول گئے کہ زندگی کا مقصد تھا دنیا میں آئے کس لیے ہیں، کیا لینے آئے۔ تو توبہ اس وقت ہوتی ہے جب احساس ہو۔ تو جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اظہار ندامت کرتے ہوئے آئندہ کے لیے گناہ سے بچنے اور گناہ کی طرف نہ جانے کا عزم مصمم کرے، پکا ارادہ کرے کہ دوبارہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کرتا، اور پھر اس گناہ کی طرف لے جانے والے جتنے ذرائع ہیں، راستے ہیں، ان سب راستوں کو چھوڑ۔ اور توبہ کا تقاضا یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے ماحول کو چینج کرے، سوسائٹی بدلے۔ وہ مشہور حدیث جو 100 افراد کا قاتل تھا، جب اس نے سچے دل سے توبہ کی تو اس کو توبہ کی تلقین کرنے والے نے یہی نصیحت کی تھی کہ اس علاقے کو، اس بستی کو چھوڑ دو، اور وہ اس بستی کو چھوڑ کر جا رہا ہے نیک لوگوں کی بستی کی طرف، راستے میں ہی اس کی موت آ جاتی ہے۔ تو صرف اس وجہ سے کہ اس نے اخلاص کے ساتھ توبہ کی تھی، سچے دل سے توبہ کی تھی اور اس ماحول کو بھی چھوڑ دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت نصیب کر دی۔ آج کتنے بھائی آتے ہیں، اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں، اعتکاف پہ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں آئندہ نمازوں کی پابندی کریں گے، آئندہ کے لیے غلط کام نہیں کریں گے، سگریٹ نہیں پئیں گے، یہ نہیں کریں گے، لیکن جیسے ہی عید کا دن آتا ہے پھر وہی دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں، اسی سوسائٹی، اسی ماحول میں، اسی مجلس میں، اسی کمپنی میں جا کر پھر شریک ہوتے ہو، کہتے یار بات کا رب کون سا رمضان ہے، پھر ان گناہوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، پھر ان گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ توبہ کے ساتھ انسان اپنے ماحول کو بھی بدلے اور جو گناہوں کی طرف لے جانے والے ذریعے راستے ہیں ان سے بھی اجتناب کرے، بچے۔ اور جو بندہ توبہ کرتا ہے لیکن گناہ کو نہیں چھوڑتا، اس کی توبہ کا کیا فائدہ؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن قرآن کریم کے اندر اس کا مفہوم ثابت ہے۔ فرمایا المستغفر من الذنب وهو مقیم علیہ کالمستہزئ بربہ، وہ بندہ جو گناہ سے توبہ کرتا ہے لیکن گناہ کو چھوڑتا بھی نہیں ہے، گناہ پہ اسی طرح برقرار رہتا ہے، ٹکا رہتا ہے، وہ تو ایسے جیسے اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ولم یصروا علی ما فعلوا، جو توبہ کرتے ہیں وہ اپنے گناہوں پر پھر اصرار نہیں کرتے، اس پہ ڈٹے نہیں رہتے،
اور خزیر بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاستغفار بلا اقلاع توبۃ الکذابین، گناہ کو چھوڑے بغیر استغفار کرنا یہ تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے کہ توبہ بھی کریں اور گناہ کو چھوڑے بھی نہ، ایسی توبہ سے بھی توبہ ہے۔ اللہ رب العالمین کو ایسی توبہ قبول نہیں۔ توبہ کی شرط ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو اس حق کو ادا کرے، اور انفرادی طور پر جب تک اس کی جان کنی کا وقت نہیں آتا، معلوم یغرغر، اس کی روح جو ہے حلقوم تک نہیں آتی، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ اور قیامت قائم ہونے سے پہلے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جائے گا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی وقت رحمت فرماتا ہے، اسی وقت قوموں کو بدلتا ہے جب ہم خود بدلیں۔ آج ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی۔ یہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہم سے الوداع ہو رہی ہیں، ہم اس میں عزم کریں اپنی زندگی کو بدلنے کا۔ آپ نے دنیا کی زندگی کو دیکھ لیا ہے، کس قدر ہم دنیا میں مگن تھے، ایک دم بریک آیا تو کیسے ہمارے حالات ہی بدل گئے ہیں۔ یہ دنیا بھی اللہ کے اختیار میں ہے تو ہم دنیا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اپنی دنیا کو بھی اللہ کے سپرد کریں، اور جب ہم دین کے مطابق چلیں گے اللہ ہماری دنیا بھی آسان کر دے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ پاک بھی کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہیں بدلتے۔ جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے، ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے، اپنی زندگیوں کو تبدیل نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں نہیں بدلے گا۔ تو لہذا یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے سچے دل سے اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اور آئندہ کے لیے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر دین کی زندگی، اسلام کی زندگی، سادگی کی زندگی یاد رکھیے، جو بندہ قرآن و سنت کے مطابق بتائی ہوئی زندگی طریقے کے مطابق چلتا ہے وہ پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی کا جینے کا جو طریقہ سکھایا بڑا نہایت آسان ہے اور سادہ ہے۔ ہم نے خود دنیا کی اتنی زیادہ جو ہے یہ مشکلیں پریشانیاں اپنے لیے خود گھیر رکھی۔ ہم جتنے زیادہ دین کے مطابق چلیں گے، سادگی اختیار کریں گے، اتنی ہی زیادہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت بھی شامل حال ہوگی، برکت بھی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔